أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں اور آپ قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ ہیں، قرآن کریم کے ترجمہ کے ساتھ ہیں، اور مناسبت آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان ہے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العزت نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا بہت اہتمام کرتے تھے. اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کے اعتبار سے بھی اور قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے بھی. تو کوشش ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے کہ اس رمضان میں پورے قرآن کریم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ محنت کریں اور اس محنت کرنے کے باوجود اجر و ثواب سے محروم رہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہماری نیت کو خالص کرنے کے معاملے میں مدد فرمائے. آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ یہ بہت عظیم سورت ہے، بلکہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے. اور آپ لوگ وہ حدیث جانتے ہوں گے جسے روایت کرتے ہیں ابو سعید ابن المعلیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ ہے. اور پھر یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک فرشتے نے آ کر کہا کہ ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو ایسے دو نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. جو بھی ان دو چیزوں میں سے کوئی لفظ پڑھے گا اسے ان الفاظ کے مطابق وہ دیا جائے گا جو ان الفاظ میں موجود ہوگا. یہ سورت اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ اس کے کئی ایک نام ہیں، اور جس چیز کے زیادہ نام ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں زیادہ خوبیاں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اس کا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کہ یہ وہ سورت ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. ام القرآن، یہ قرآن کا خلاصہ ہے، قرآن کا اصل ہے، قرآن کی جڑ ہے. پھر اس کا نام ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا نام ہے شفا کہ یہ شفا کا باعث ہے. اس کا نام ہے رقیہ کہ اس کے ذریعے دم کرتے ہیں. تو کئی ایک اس کے نام ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے. اس سورت کی اہمیت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سورت کتنی عظیم ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اور چوتھے نمبر پہ وہ حدیث ہے جس میں جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں یا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ ایک آدمی ہوگا
تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں شروع کرتا ہوں. زیادہ ہوں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم شروع کرتے ہیں. لیکن یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ وہ لفظ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ لفظ یہاں پہ مذکور نہ ہونے کے باوجود مراد اور مقصود ہے. گویا کہ یوں ہو جائے گا اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر یوں ہو جائے گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع، یعنی کہ اشرع کا لفظ شروع میں یا آخر میں. اور یہ بھی ہے کہ آپ اقرأ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب آپ وضو کریں گے تو لفظ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اتوضأ، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ وضو کرتا ہوں. اور جب آپ تلاوت کرنے سے پہلے کہیں گے بسم اللہ تو معنی ہوگا میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں. جب کھانا کھانے لگیں گے تو مقصد یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نام لے کے کھانا کھاتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، میں پڑھتا ہوں یا ہم پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم کی مزید وضاحت الرحمن الرحیم جب آیت آئے گی تو وہاں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، یہ الاستغراق کے لیے ہے، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے خاص ہیں. لام اختصاص کا معنی ادا کر رہا ہے. اور الحمدللہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں اس کی کسی خوبی کی وجہ سے، تو وہ خوبی دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو وہ تعریف بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے. اور یہ کلمہ شکر بھی ہے. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، گویا کہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے. اور یہ دعا بھی ہے. جیسے جیسے آپ اللہ کی تعریفیں کریں گے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں، اللہ سے کیا لینا چاہتے ہیں، یہ خوشامد کیوں ہو رہی ہے، اور اللہ کی خوشامد کرنی چاہیے. اور یہ پھر کیا بن جائے گا؟ تب الحمدللہ کہنا دعا بن جائے گا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. رب العالمین، یہ وہ اللہ جس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اس کی پہلی صفت ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے. العالمین جمع ہے عالم کی، جہان، رب پالنے والا. اور تفصیل میں جائیں تو رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. الرحمن یہ دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور رحمان لفظ فعلان کے وزن پہ ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ بہت رحم کرنے والا. الرحیم فعیل کے وزن پہ ہے، معنی کیا ہوگا؟ مسلسل رحمت کرنے والا، ہمیشہ رحمت کرنے والا. مالکی یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے. مالکی وہ مالک ہے، یوم الدین روز جزا کا. یوم کا معنی روز، دن، الدین جزا بدلہ، یعنی کہ جس دن بدلہ دیا جائے گا اعمال کے اوپر، اس دن کا مالک وہ ہے، مراد روز آخرت. ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہی کا معنی کہاں سے ہمیں ملا؟ کیونکہ عربی قواعد کے مطابق جملہ یوں ہونا چاہیے، نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری. لیکن کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے کاف کو پہلے کر دیا، مقدم کر دیا. اب کاف اکیلا استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے ساتھ ایاک لگایا گیا. تو اب معنی پیدا ہو گیا کس کا؟ حصر کا، یعنی کہ تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. نستعین یہ لفظ عون سے ہے، عون مدد. اور سین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانگنا، طلب کرنا، چاہنا. نستعین میں سین آپ دیکھ رہے ہیں نا،
تو اس کا معنی کیا؟ چاہنا، مانگنا، طلب کرنا. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی تو ہدایت دے، تو دکھا، تو چلا نہ ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے پہ، الصراط راستہ، المستقیم نہایت سیدھا. اس سے پتا چلا کہ ہدایت کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ رب العزت سے، اور ہدایت دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے. اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں، وہ ہدایت کی ہے. اس سے پتا چلا کہ یہی سب سے بڑی دعا ہے. اگر آپ کو ہدایت مل گئی، آپ دنیا آخرت کے لحاظ سے خوش نصیب ہیں. ہدایت نہ ملی اور دنیاوی نعمتیں آپ کو مل گئیں، گھر مل گیا، اولاد مل گئی، مال مل گیا، تو آپ کامیاب انسان نہیں ہے، ناکام ہے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم کون سا؟ صراط مستقیم کی مزید وضاحت فرمایا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا ہے. انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پہ. غیر المغضوب علیہم جن پر، علیہم کا ترجمہ کر رہا ہوں، جن پر غصہ نہیں کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ، نہ ہی وہ گمراہ ہیں. یعنی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جن پر غصہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں. یہ کون ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا؟ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ نساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس ایسے پتا چلا کہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، اس سے مراد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہے، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، اور صالحین ہیں، اولیاء ہیں. یہ لوگ مراد ہیں. اور المغضوب علیہم جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، فرمایا ان کا راستہ نہیں. تو یہ کون ہے جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا؟ اس سے مراد یہودی ہیں. اور الضالین سے مراد، گمراہ لوگوں سے مراد کون ہے؟ عیسائی. یعنی کہ یہودی علم ہونے کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا، حق کو نہیں قبول کیا، تو ان پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. اور عیسائی عبادت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، لیکن علم کے بغیر، تو گمراہ ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں ہیں. اور ویسے اللہ تعالیٰ نے الفاظ عام استعمال کیے ہیں، المغضوب علیہم اور الضالین. جن پہ غضب نازل ہوا ان سے مراد یہودی ہیں. یہ تو وضاحت اللہ کے نبی نے کی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے. اور جو گمراہ ہیں اس سے مراد عیسائی ہیں، یہ تو وضاحت اللہ کے نبی نے کی علیہ الصلوۃ والسلام. الفاظ ورنہ عام ہیں، تو پتہ چلا اس سے مراد یہودی اور وہ سب ہیں جو یہودیوں جیسی حرکتیں کریں. اس سے مراد عیسائی اور وہ سب ہیں جو عیسائیوں جیسی حرکتیں کریں. اس کے بعد آمین کہی جاتی ہے نماز میں. اور آمین کا معنی کیا ہے؟ کہ دعا قبول فرما. ہم نے یہ دعا کی ہے، اللہ تو یہ دعا قبول فرما. اب ہم منتقل ہوتے ہیں سورہ بقرہ کی طرف. سورہ بقرہ یہ بھی بڑی عظیم سورت ہے. اسے قرآن کریم کی کوہان قرار دیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں اونٹنی کی کوہان سب سے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ بڑی عظیم الشان یہ سورت ہے. نمبر 2 مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ،
کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قبرستان وہ مقامات ہیں جہاں پہ تلاوت نہیں ہوتی، تمہارے گھروں میں تلاوت ہونی چاہیے، اور خصوصاً سورہ بقرہ کی، تاکہ تمہارے گھر شیطان کا مرکز نہ بنے، بلکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے شیطان یہاں سے بھاگ جائے، نکل جائے۔ سورہ بقرہ کی شان یوں بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، کہ اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ یہ روز قیامت شفاعت کرے گا ان کے حق میں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا اقرأ الزہراوین، دو ان صورتوں کی تلاوت کرو جو روشن صورتیں ہیں، یعنی کہ سورہ بقرہ اور آل عمران۔ فرمایا جو ان کی تلاوت کرنے والا ہوگا، جو ان کا اہتمام کرنے والا ہوگا، تو یہ دونوں صورتیں روز قیامت آئیں گی، بادل بن کر یا سائبان بن کر یا پرندوں کے جھنڈ بن کر، اور یہ دونوں صورتیں دفاع کریں گی اس انسان کا جو ان کا اہتمام کرتا رہا ہوگا۔ کن کا؟ سورہ بقرہ کا اور سورہ آل عمران کا۔ پھر آپ نے کہا اسی حدیث میں کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ پہلا جملہ کیا تھا؟ قرآن پڑھو۔ دوسرا جملہ کیا تھا؟ دو صورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور آل عمران۔ تیسرا جملہ اکیلی سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا، سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ سورہ بقرہ حاصل کرنا باعث برکت ہے۔ برکتیں کیسے ملتی ہیں؟ سورہ بقرہ حاصل کرنے سے۔ اور اس کو نظر انداز کر دینا، چھوڑ دینا، یہ باعث حسرت ہے، پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ اور فرمایا سورہ بقرہ کو جادوگر قسم کے لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس سے سورہ بقرہ کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، حروف تہجی کے یہ نام ہیں۔ ان کا معنی و مفہوم کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ ان کا معنی و مفہوم کیا ہے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے، علماء کرام نے یہ واضح کیا ہے کہ ان حروف کو کیوں لایا گیا؟ پیغام دینے کے لیے ان لوگوں کو جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، ان کو پیغام دیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن انسانی کاوش ہے، خود محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حروف تہجی سے بنا ہے۔ حروف تہجی تمہیں بھی آتے ہیں، تم بھی حروف تہجی سے ایسا کلام بنا کر لاؤ۔ تو گویا کہ ان کو چیلنج دیا گیا ہے، ورنہ حروف کا زہر ہے کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے اردو میں مثال کے طور پے کا معنی کیا ہوگا؟ کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال یہاں پہ، لیکن ایک پیغام ہے جو دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کوئی چیز فالتو نہیں ہوتی، ایک پیغام ہے جو دیا گیا ہے۔ معذرت چاہوں گا، زکام تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے۔ الکتاب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم، یعنی کہ خاص کتاب جو آپ کے ذہن میں بھی ہے، میرے ذہن میں بھی ہے۔ تو یہ الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا کا مطلب کیا؟ نہیں، ریب شک و شبہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس میں جو معلومات آئی ہے
وہ یقینی ہے، پکی ہے، درست ہیں، سچ ہیں۔ نمبر 2، اس بارے میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت دینے والی ہے، للمتقین، کہ ان کو تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو کیا قرآن کریم صرف تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے؟ یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت دینے کے لیے آیا ہے سب کو، لیکن کون ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ جو متقین ہیں۔ متقین کا تعارف کیا ہے؟ متقی ویسے کس کو کہتے ہیں؟ بچنے والے کو، ڈرنے والے کو، یعنی کہ جو بچے اللہ کے عذاب سے، جو بچے اللہ کو ناراض کرنے سے۔ لیکن یہ کون ہے متقین؟ یہ آگے آ رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیبی امور پہ۔ جنت ہم نے دیکھی ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم ایمان لے آئے۔ فرشتے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن ہم ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں غیبی امور پہ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز۔ اور یہاں پہ نماز پڑھنے کا نہیں کہا گیا، قائم کرنے کا۔ اس کا مطلب ہوگا سنت کے مطابق پڑھنا، نماز کے ارکان کو اطمینان اعتدال کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا مردوں کے لیے، صفیں درست کرنا، دیگر امور اس میں داخل ہوں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما اصل میں کیا ہوتا ہے؟ من اور ما، اور اس میں سے جو کس کا معنی ہوگا؟ ماں کا۔ اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو کن کو؟ متقین کی بات ہو رہی ہے نا۔ متقین کو صاحب بیان، المتقین کون ہیں؟ یعنی کہ وہ غیبی امور پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس پہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی کہ اللہ کے رسول کی طرف۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن۔ کیا نازل کی گئی؟ حدیث۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے 2 چیزیں نازل کی ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ جو اتاری گئی من قبل کا، آپ سے پہلے، تورات و انجیل، ابراہیم علیہ السلام پہ اترنے والے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والے صحیفے، ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی، علی ھدی، ہدایت پہ ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں۔ یعنی کہ یہ کون سی ہدایت کے اوپر ہے؟ اس ہدایت کے اوپر جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے فلاح پانے والے۔ یہی کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ اولئک اور ہم دونوں کا معنی ایک ہو گیا، یہی ہے فلاح پانے والے۔ یہ تذکرہ کن کا ہو رہا تھا؟ متقی لوگوں کا، اہل ایمان کا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں تذکرہ ہوگا ان کا جو واضح طور پہ کافر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے، علیہم، ان پہ، ان کے لیے، برابر ہے ان پہ، ان کے لیے، یہ حمزہ تسویہ کا ہے، خا انذرتہم، آپ ڈرائے ہم ان کو، ام لم، یا نہ تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اب تک، آپ سمجھا کے تھک چکے، وہ نہیں مان رہے، اب آپ ان کو مزید تبلیغ کریں نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی نگاہوں پہ غشاوۃ، پردہ ہے، عظیم پردہ، بھاری پردہ،
یہ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے عظیم عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. اچھا اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ، ان کی نگاہوں پہ پردہ ہے. تو کیا ایسے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہاں پہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان میں شامل نہیں کیا جن کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، جن کے کانوں پہ مہر لگا دی گئی ہے، جن کی نگاہوں پہ پردہ ہے. آپ کہیں یا اللہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان میں شامل کیا ہے کہ جن کو تو نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہے، اور وہ ہدایت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَمِنَ النَّاسِ، من کے کئی معنی ہوتے ہیں. یہاں پہ من کا معنی ہے بعض کا، کچھ کا، اس کو کہتے ہیں من تبعیدیہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، وما ہم بمؤمنین، جبکہ، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ کا معنی حالانکہ کا معنی دے گی، جبکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ ما کون سا ہے؟ نافیہ، نہیں کا معنی، اور جو با ہے یہ نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے معنی کیا ہو گیا؟ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ کون ہوئے؟ منافق. اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو چکا ہے کہ ان کا، منافقوں کا، اور یہ تذکرہ ان کا جاری رہے گا آیت نمبر 20 تک، 20 تک، یعنی کہ 8 سے لے کے 20 تک، تقریباً 13 آیتیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان لانے والوں کو. کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، جبکہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، اندر سے کافر ہے. وما یخدعون، یہ بھی واو حالیہ ہے، جبکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وہ اپنے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، جبکہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ وعدے نہیں کر رہا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اور اسی کفر پہ فوت ہو جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں بڑی بیماری ہے. بڑی کس کا ترجمہ کریں گے؟ تنوین کا. اس بیماری سے مراد کون سی بیماری ہے؟ منافقت. فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ نے ان کو بڑھا دیا بیماری میں، یعنی کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. انہی کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ لہم یہ پہلے آ گیا ہے، عربی زبان کی ترتیب کے لحاظ سے یہ بعد میں آیا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ پہلے آیا تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ انہی کے لیے، حسر کا معنی، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. بما كانوا یکذبون، یہ بات سببیہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بات سببیہ اور ما مصدریہ ہو جائے گا، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا تم زمین میں فساد نہ کرو، فساد سے مراد کیا ہے؟
گناہ سب سے بڑا فساد ہے، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ کفر ہو، اور چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، بدکاری کرنا، سود لینا، یہ سب فساد ہے۔ قالوا، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن، ہم تو صرف اور صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ انما کا معنی کیا کریں گے؟ صرف اور صرف، سوائے اس کے نہیں۔ الا، خبردار، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خبردار کرنے لگے کوئی ان کو دھوکے میں نہ آ جائے۔ الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہے فساد کرنے والے۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم فسادی ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو شعور ہی نہیں اپنی بیماری کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، تم ایمان لاؤ، کما، جس طرح، آمن الناس، یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ سے مراد کون؟ صحابہ کرام۔ پتا چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے، صحابہ کرام کا ایمان حجت ہے، کامیاب وہ ہے جو ان جیسا ایمان لائے۔ قالوا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے ہیں السفہاء، یہ بے وقوف۔ وہ صحابہ کرام کو برا بلا کہنا کن کا طریقہ ہے؟ منافقین کا۔ الا، خبردار، انہم هم السفہاء، یہی ہے بے وقوف، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ السفہاء، یہ سفیہ ان کی جمع ہے، بے وقوف کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، لقو ملتے ہیں، اسی سے ہوتا ہے نا لقاء، ملاقات۔ جب وہ ملتے ہیں الذین، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، ان کے مومنوں سے جب ملتے ہیں کون؟ منافقین۔ قالوا، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں، وہ تنہائی اختیار کرتے ہیں، الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف۔ شیاطین جمع ہے شیطان ان کی، مراد کفر کے سردار۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم صرف اور صرف مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالی ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے؟ جی ہاں، جو مذاق کرے اس کا مذاق کرتا ہے۔ ان کے ویسے نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے، ایسی بات نہیں کی جائے گی، کیونکہ کسی کا مذاق اڑانا یہ عیب ہے۔ لیکن جو آپ کا مذاق اڑائے، آپ اس کا آگے سے مذاق اڑائیں تو یہ خوبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاقت بھی رکھتے ہیں مذاق اڑانے کی، اور آپ صاحب علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا، تو اللہ نے آگے سے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں، طغیان سرکشی، اپنی سرکشی میں، یعمہون حیران پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا۔ کیا؟ کہ اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی، ان کو اور مہلت دے دی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا تو اللہ نے کیا سزا دی؟ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا، ان کے کفر پہ چھوڑ دیا، ان کی منافقت میں ان کو رہنے دیا، یعنی کہ ان کو جھنجھوڑا نہیں، اس حالت سے نکالا نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا
اشترو خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، یہ با عوض کی ہے، بدلے میں۔ کیسے انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں؟ کلمہ انہوں نے پڑھا نا، مسلمان ہونے کا اعلان کیا، یہ کیا تھی ہدایت؟ انہوں نے یہ ہدایت دے کے کفر کو خرید لیا، کفر کو لے لیا۔ فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نفع والی نہ ہوئی۔ فما ما نافیہ ہے نہیں، رابحت پرافٹ کو کہتے ہیں، فما رابحت تو پس نہ مفید ہوئی، تجارتم ان کی تجارت، کون سی تجارت؟ ہدایت دے کر گمراہی خریدی، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہوئے ہدایت پانے والے۔ مثلہم، ان کی مثال، لیکن کی بات ہو رہی ہے منافقین کی، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی استوقد، جس نے جلائی، نارن آگ، اور استوقدہ میں چونکہ سین بھی آئی ہے تو آپ منع کر سکتے ہیں خوب اس نے بھڑکائی، خوب جلائی، نارن آگ، فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، کس نے؟ آگ نے، ما حولہ، اس کو جو اس کے ارد گرد ہے، کس کے ارد گرد؟ آگ جلانے والے کے ارد گرد۔ ذہب اللہ، تو اللہ لے گیا، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، کئی طریقوں میں، لا یبصرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مثال جو دی گئی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ منافقین اس آدمی کی طرح ہیں جو آگ جلائے، آگ جلانے سے اس کا ارد گرد کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا، اور اس کو آگ کی ضرورت ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی راستے میں ہے، لیکن ادھر روشنی ہوئی، ادھر اللہ تعالی روشنی کو لے گیا۔ یہ منافقین جو ہیں، انہوں نے جب کلمہ پڑھا، روشنی ملی، ایمان کا راستہ مل گیا، جنت کا راستہ مل گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ کفر میں چلے گئے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہاں چلے گئے؟ کفر میں۔ تو یہ کفر میں جانا کیا ہے کہ اللہ نے ان کا نور چھین لیا، اور اب اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، کفر و شرک کے اندھیرے، کبیرہ گناہوں کے اندھیرے۔ لا یبصرون، اب یہ دیکھتے نہیں ہیں، اب کوئی نظر نہیں آتا ان کو۔ سمن، یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، کیا ہے؟ بہرے ہیں، اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک لفظ محذوف ہوگا، ہم، کہ یہ سمن کیا ہے؟ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، سمن اسم کی جمع ہے، بکمن ابکم کی جمع ہے، عمیون اندھے ہیں، اعمیٰ کی جمع۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس یہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ واپس کدھر نہیں لوٹیں گے؟ ایمان کی طرف، نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ او کصیب من السماء، او کا معنی کیا ہے؟ یا، صیب کا لفظی معنی ہوتا ہے بارش۔ اللہ تعالیٰ ان کی دوسری مثال دینے لگے ہیں، اور دوسری مثال یا تو ان منافقین کے لیے دو مثالیں ہیں، یا منافقین کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے دلی طور پہ ایمان قبول کیا تھا اور پھر کفر میں چلے گئے، ان کی پہلی مثال ہوگی، اور دوسری مثال ان کی ہو جائے گی جنہوں نے دلی طور پہ ایمان قبول کیا ہی نہیں تھا، بس دھوکہ ہی دیا تھا۔ او کصیب من السماء، یا آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح، فیہ ظلمات، جس میں کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے،
و برقن اور بجلی ہے. اس سے کیا مراد؟ بارش سے مراد ہوگا قرآن، بارش سے مراد ہوگا دین اسلام. جب آپ دین اسلام قبول کرتے ہیں تو ظلمات، تاریکیاں، مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ازمائشیں آتی ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں. و برقن اور کیا ہے؟ بجلی، یعنی کہ مسلمانوں کی کامیابیاں، مسلمانوں کی کامیابیاں جو ہیں وہ بھی ان منافقین پہ بجلی بن کر گرتی ہیں. تو یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں، اصابع اپنی انگلیاں، اصابع جمع ہے اصبع ان کی، اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اذن ان کی جمع ہے آذان. من الصواعق، من سببیہ ہے، من الصواعق کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے. حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر ڈر، یعنی کہ وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے اپنے کانوں میں کڑکنے والی بجلیوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. اس سے مراد کیا؟ جہاد کے احکام. جہاد کے احکام ان کے لیے ایسے ہیں جیسے کسی کے لیے آسمان سے گرنے والی بجلیاں، ان سے ان کو ڈر لگتا ہے. اللہ کہتے ہیں لڑو، ایسے احکام سے ان کو ڈر لگتا ہے. یہ احکام ان کے لیے ایسے ہیں جیسے آسمان سے گرنے والی بجلی. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، کن کا؟ کافروں کا. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، وہ کیا؟ بجلی، لہم ان کے لیے، مشوا فیہ وہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی، علیہم قاموا وہ کھڑے ہو جاتی ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی نگاہوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، آج یہیں پہ اکتفا کریں گے، میری طبیعت کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت دے، اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. بارک اللہ فیکم.